آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، یہ بات مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اے علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ جیسی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے مقابلہ کے اندر دو گروہ جو تھے وہ آئے۔ ایک وہ گروہ تھا جو ان کو ابن اللہ کہتا تھا، یعنی اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ فرط محبت کے اندر، محبت کے جذبات کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جو آپ کے بغض کے اندر مبتلا ہو کر انہوں نے آپ کی والدہ پر تہمت لگا دی، تہمت لگا دی۔ اور تیری بھی مثال ایسے ہی ہے کہ تیرے مقابلہ کے اندر دو گروہ ہی ہوں گے، جو ایک زیادہ محبت کریں گے اور وہ کچھ کہہ ڈالیں گے جو تو نہیں ہوگا، وہ کچھ کہیں گے جو تو نہیں ہوگا، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو تیرے خلاف بغض کریں گے اور وہ کچھ کہہ ڈالیں گے، ان سے ان کی منافقت کا اظہار ہو رہا ہوگا، ان سے ان کی منافقت کا اظہار ہو رہا ہوگا۔ اب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقابلہ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی خدا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ آپ کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے معبود ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العزت ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ انہوں نے پھر وہی بات کی، آپ نے پھر منع کیا، پھر انہوں نے وہی بات کی، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ جب انہوں نے یہی بات کی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان ساروں کی گردن کو قلم کر دیا، گردن کو کاٹ ڈالا۔ اس قدر یعنی وہ محبت کے اندر، فرط محبت کے اندر اس قدر مبتلا ہو کر انہوں نے حضرت علی کو خدا کہہ دیا۔ اور کچھ لوگ گمراہ لوگ ایسے بھی آج کے دور کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء سے بھی افضل مانتا ہے، انبیاء سے بھی افضل مانتا ہے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں مگر انبیاء سے افضل نہیں ہیں۔ یہ لوگ بھی گمراہ ہیں اور انہوں نے گمراہی کے اندر آ کر اس عقیدے کو اپنا لیا۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ معصوم ہیں۔ حالانکہ معصوم انبیاء کی ذات ہے، انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں۔ اس کے علاوہ اہل بیت اطہار کو ہم محفوظ کہہ سکتے ہیں اور محفوظ کہتے بھی ہیں، یعنی اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے محفوظ کرتا ہے، مگر ہم ان کو معصوم نہیں کہہ سکتے۔ معصوم صرف انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں۔ اب چوتھا طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ان کو افضل مانتا ہے۔ یہ بھی گمراہ ہیں اور گمراہ کن عقیدے پر مبتلا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی فرمان ہے کہ جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل مانتا ہے، جو ان سے افضل کہتا ہے، میں اس پر حد لگاؤں گا۔ اور حد کون سی لگاؤں گا؟ جھوٹے ہونے کی۔ یہ خود حضرت علی کا فرمان ہے۔ اور یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے عقیدہ نکال لیا کہ شیخین سے افضل مانتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ بات درج ہے کہ جو محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے حضرت علی سے سوال کیا، کہا امت کے اندر سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے، افضل کون ہے، عزت والا کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر ہے۔ اب یہ ان کا فرمان میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، بخاری شریف کے اندر یہ بات درج ہے۔ کہا امت کے اندر سب سے افضل کون ہے؟ کہا ابو بکر ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، کہا پھر کون؟ کہا پھر عمر ہے، پھر عمر ہے۔ اب جب ان کا خود کا فرمان ہے کہ میں ان سے افضل نہیں ہوں، پھر یہ عقیدہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا کہ ابو بکر و عمر سے حضرت علی افضل ہے۔ حالانکہ افضل نہیں ہے، بلکہ ان سے چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے پہلے 4 خلفاء، سب سے پہلے امت کے اندر جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، سب سے پہلے امت کے اندر جو افضل ترین شخصیت ہیں وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور اس قدر کچھ لوگ محبت کے اندر مبتلا ہو گئے اور کچھ لوگ بغض کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اب ان کے دور کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے مخالف تھے، اور کچھ لوگ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اب ان کی جو قبر مبارک ہے، آخر کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا، اور جو قبر مبارک ہے وہ بھی لوگوں سے اوجل کر کے بنائی گئی، کیونکہ خارجی جو لوگ تھے وہ ایسے لوگ تھے، ان سے خطرہ تھا کہیں قبر کو اکھیڑ نہ ڈالیں، اس وجہ سے لوگوں سے اوجل کر کے نجف کے اندر ان کا مزار مبارک جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ آخر کے اندر اس شعر کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں کہ ہمیشہ باب شہر علم جس کو مصطفیٰ سمجھے، ہمیشہ باب شہر علم جس کو مصطفیٰ سمجھے، زمانہ مشکلوں میں نام لے مشکل کشا سمجھے۔ ہمیشہ باب شہر علم جس کو مصطفیٰ سمجھے، زمانہ مشکلوں میں نام لے مشکل کشا سمجھے۔ پھر اس پر بھی علی سے دشمنی یہ کیا قیامت ہے، اس پر بھی علی سے دشمنی یہ کیا قیامت ہے، علی کو اب بھی جو سمجھے نہیں ان کو خدا سمجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔